السلام علیکم، میں ہوں انعام اللہ خان اور آج ہم انتہائی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹاپک آج ہمارے پاس ہے اسٹیٹ، کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بیسیکلی اے گروپ آف پیپل، یہ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اوکوپائی اے ڈیفینٹ ٹیریٹری، جن کا ایک خاص علاقہ ہوتا ہے، ایک خاص علاقے میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ آرگنائزڈ انڈر گورنمنٹ، یعنی کہ ایک حکومت ہوتی ہے، ایک حکومت کے تحت یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں۔ سپریم اوور آل پیپل ود ان ٹیریٹری، یعنی کہ اس کے علاقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ریاست یا حکومت کا ان کے اوپر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ ان کے اوپر جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ تمام لوگوں پہ یکساں اپلائی ہوتے ہیں۔ فری فرام ایکسٹرنل پریشر، یعنی کہ یہ جو بیرونی دباؤ ہوتا ہے، کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ریاست ہے تو بیرونی دباؤ اس پہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اپنی اس دباؤ کے نتیجے میں کوئی پالیسی بنائے گا، بلکہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ ریاست جو ہوتی ہے لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جس نے ایک خاص ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح نہیں ہوتا ایک دن ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایک دن دوسری جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آرگنائز انڈر گورنمنٹ، یعنی کہ ایک ریاست جو ہوگی اس میں حکومت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ سپریم اوور آل پیپل ود ان ٹیریٹری، یعنی کہ جس علاقے کے لوگ جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں اس پر حکومت کے اس ریاست کے پورے قانون اس لوگوں پہ فالو ہوں گے، وہ لوگ اس قانون کو کیا کریں گے، فالو کریں گے۔ فری فرام ایکسٹرنل پریشر، یہ جو دباؤ ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی ریاست، فرض کر لیں پاکستان ہے، پاکستان کو امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کی پالیسی بنائیں۔ جو اس ملک کے جو اس ریاست کے حق میں ہوگا وہی پالیسی کیا کرے گا، وہ ریاست بنائے گی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ریاست کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں۔ ریاست کے ہمارے پاس بیسیکلی 4 ایلیمنٹس ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے پاپولیشن۔ ایک ریاست میں آبادی ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے۔ جب تک لوگ نہیں ہوں گے تو ریاست بھی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کتنی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے مختلف جو سائنٹسٹ تھے ان کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ ارسطوٹل نے کہا تھا کہ ایک ریاست کے لیے 10,000 سے لے کر 1,00,000 لوگ ہونے چاہیے۔ یہ ارسطوٹل نے کہا تھا کہ ایک ریاست کے لیے کم سے کم جو لوگوں کی تعداد ہے منیمم وہ 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک اس نے بتائی۔ اس کے علاوہ جو اور ایک سائنٹسٹ تھا اس نے روسو نے بھی تعداد بتائی ہے، اس نے کہا کہ 10,000 ہونے چاہیے۔ جو تیسرا سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے پلیٹو نے کہا تھا 5,040 لوگ کسی بھی ریاست کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اگر 5,040 لوگ ہوں گے تو وہ ریاست، اس کو ہم کہہ سکیں گے وہ ریاست ہوگی۔ اب جو پاپولیشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریاست میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ریاست میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سٹیزن کہتے ہیں۔ جو سٹیزن ہوتے ہیں ان کو تمام رائٹس حاصل ہوتے ہیں، جو ملک کے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کو ملتے ہیں، اور جو بھی ڈیوٹی ریاست کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے تو یہ لوگ اس ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں، سٹیزن۔ جو نمبر 2 ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو چند سہولیات دی جاتی ہیں، ساری سہولیات نہیں دی جاتی، کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں۔ جو تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایلین۔ جو ایلین ہوتے ہیں ان کو ہم سول رائٹس دیتے ہیں، جس طرح کہ پراپرٹی کا رائٹ ہو گیا اور لائف کا رائٹ ہو گیا۔ تو یہ 3 قسم کے ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں ایک ریاست کے اندر۔ اور جو ہم نے بات کی کہ ریاست میں کتنی پاپولیشن ہونی چاہیے، وہ ہم نے 3 رائٹر کو دیکھا۔ اب جو پاپولیشن کے حوالے سے آج ہم دیکھیں تو چائنا سب سے بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک چائنا ہے، اور ویٹیکن سٹی جو ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے ٹیریٹری۔ ایک ریاست کے لیے ٹیریٹری ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے خانہ بدوشوں کی طرح، ایک دن یہاں پہ جا رہے ہیں دوسرے دن وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ان کا ایک اسپیسیفک ٹیریٹری ہونا چاہیے، ایک اسپیسیفک خطہ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہوں۔ تو اس کے حوالے سے بھی مختلف جو سائنسدان ہیں، مختلف جو رائٹر ہیں، ان کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ریاست کو اتنا بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی بھی ملک دوسرا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ اس کا ڈیفنس بھی نہ کر سکے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ریاست کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ریسورسز ہوں لوگوں کے پاس، منرل جس طرح کے ریسورس ہیں، باقی جو ریسورس ہیں، تاکہ وہ جو عوام ہے وہاں پہ وہ خود کفیل ہو، اپنی ضروریات خود سے پوری کرے۔ یعنی کہ ان کے پاس اگر فصل کو ہم لے لیں کہ اتنی آبادی اتنی زمین ہونی چاہیے ان کے پاس کہ وہ گندم اگا سکیں، خود کفیل ہونی چاہیے، یا ان کے پاس کوئلہ ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اتنی ٹیریٹری ہونا چاہیے۔ ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا
It is a sin for a state to Samal. ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ گناہ ہے کہ اگر ریاست چھوٹی ہے، ریاست کو چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو اتنا ہونا چاہیے کہ اپنی پروٹیکشن کر سکے، اپنی جو ضروریات ہیں وہ اسے پوری کر سکے۔ اس کے بعد آتا ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہے تیسرا ایلیمنٹ ریاست کا۔ جب تک اگر لوگ ایک خاص علاقے میں رہ رہے ہیں، ایک خاص ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں، تو اگر لوگوں کے پاس حکومت نہیں ہے تو اس کو ہم ریاست نہیں کہیں گے۔ حکومت کا ہونا لازمی ہے کہ حکومت کیا کرے گی، رولز بنائے گی، لوگوں کے لیے پالیسی بنائے گی، لوگوں کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گی، اور وہ لوگ اس چیز کو کیا کریں گے، فالو کریں گے۔ یہ ریاست کے لیے انتہائی لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگا تو ملک کس طرح چلے گا، ریاست کس طرح چلے گی؟ یعنی کہ وہاں پہ کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہوگا، پھر تو ہم اس کو ریاست کہہ ہی نہیں سکیں گے۔ ہر دن وہاں پہ لڑائیاں ہوں گی، وہاں پہ جنگیں ہوں گی، تو حکومت کا ہونا لازمی ہے کہ وہاں پہ ایک الیکٹڈ حکومت ہونی چاہیے کہ جو وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے۔ تو حکومت میں یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس ڈیموکریسی، اس کے علاوہ دنیا میں باقی بھی مختلف ریاستیں ہیں، جس طرح کہ ہم سعودی عربیہ کی مثال لے لیں، وہاں پہ بادشاہت کا نظام ہے، لیکن ایک اتھارٹی ہے وہاں پہ، جو اتھارٹی کیا کرتی ہے، لوگوں کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہے۔ فالو کرتے ہیں ان کے لیے جزا ہے، اور جو لوگ فالو نہیں کرتے ان کے لیے سزا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایک صحیح نظام ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری ہے ہمارے پاس وہ ہے سورنٹی، کہ ایک ریاست کو خود مختار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ریاست کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ باہر سے لوگ کہیں کہ جی آپ پالیسی بنائیں ہمارے کہنے پہ، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ریاست کسی دوسرے کے کہنے پہ پالیسی بنائے۔ جو ریاست کی ذمہ داری ہوگی وہ ایسے قوانین بنائے گی کہ اس کے شہریوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ نہیں چاہے کہ کسی دوسرے ملک کے انا پہ، کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ وہ پالیسیاں بنائیں، بلکہ جو اس کی عوام چاہتی ہے، جو اس کی عوام اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہی پالیسی بنائے گی اور وہی خود مختار ریاست کہلائے گی۔